کہ پہلے تو سچے اور جھوٹے میں فرق کرنے کے لیے مناظرے ہوا کرتے تھے، اس دور میں مناظرے کیوں نہیں ہوتے؟ سر یہ بات تو درست ہے کہ حق و باطل کے فرق کے لیے مناظرے اور مباحثے بھی ایک طریق ہے، اور خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طریق کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ آپ کی دعوے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ حضور نے مختلف علماء سے یا پادریوں سے مباحثے یا مناظرے کیے، اور جیسے حضور کی کتب الحق لدھیانہ یا الحق دہلی اور اسی طرح جنگ مقدس وغیرہ، یہ مناظروں کی روایات پر مشتمل ہی کتب ہیں۔ تاہم یہ امر بھی قابل غور ہے کہ یہ بحث و مباحثہ یا مناظرہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس طریق سے نیک اثر بہت کم نکلتا ہے اور عملی فائدہ بہت کم نظر آتا ہے، کیونکہ مخالف طبع لوگ جو ہیں وہ جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو عام طور پر وہ ضد یا ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں یا وہ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پھر اس طریق سے مایوسی کا اظہار کیا یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حضور نے وائسرائے کی خدمت میں ایک میموریل بھی بھیجا ایک دور میں، جس پر سینکڑوں مسلمانوں نے دستخط کیے کہ مناظروں اور مباحثوں کا طریق جو جاری ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اس کے لیے حضور نے 2 تجویزیں سامنے بھی رکھیں، اور وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے۔ حضور خود اس طریق سے مایوسی یعنی حضور کو ہو چکی تھی کہ اس طریق سے حق کی تلاش ممکن نہیں۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑے لمبے تجربے سے آزما لیا ہے کہ یہ لوگ بار بار ملزم اور لاجواب ہو کر پھر بھی نیش زنی سے باز نہیں آتے، اور بس یہ روز افزوں جھگڑے کیوں کر فیصلہ پاویں۔ مباحثات کے نیک نتیجے سے تو نا امیدی ہو چکی، بلکہ جیسے جیسے مباحثات بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے کینے بھی ساتھ ساتھ ترقی پکڑتے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے اس کا عملی فائدہ بہت کم دیکھا ہے۔ تاہم جہاں تک جماعت نے محسوس کیا کہ شاید اس طریق سے کوئی ہدایت پا جائے، ہمارے بزرگان اس میدان میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اب اصل میں دور ہی اس طرح سے بدل گیا ہے، یا دنیا کے حالات اور طرز زندگی اس طور پر ہو گئے ہیں کہ آج کے دور میں کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے گھنٹوں بیٹھ کے مباحثوں کو دیکھے اور پھر کسی حق کی بات تک پہنچے۔ آج کل کے دور میں خدا تعالیٰ نے طرح طرح کے اور ذرائع جاری فرما دیے ہیں۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر جماعت احمدیہ کے بارے میں حق کو تلاش کرنا ہو تو خدا تعالیٰ کے فضل سے 3 ٹیلی ویژن چینل چل رہے ہیں، اس کے علاوہ کتب میسر ہیں، انٹرنیٹ پہ بے شمار مواد موجود ہے، وہ اس طرح سے بلکہ اس سے بہت بہتر طریق پہ وہ حق کو پا سکتا ہے۔ اس لیے یہ طریق ایسا ہے جس کو زمانے نے اب کسی حد تک ریجیکٹ کر دیا ہے، اور یہی آج دیکھ لیں آج کے دور میں، کسی زمانے میں ہندوستان میں بہت مباحثے ہوتے تھے، آج کل کوئی بھی ہوتا نظر نہیں آتا۔ مطلب اس دور کی ثقافت ایسی تھی کہ اس میں مناظرے جو ہے وہ اسٹریٹ میں ہوا کرتے تھے آمنے سامنے ہو کے، بلکہ صرف جماعت احمدیہ اور دیگر مسالک کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ دوسرے بھی جو فرقے ہیں وہ بھی اب اس مطلب طرف جانا اس لیے نہیں چاہتے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس میں اس کا انجام کبھی بھی خیر پہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اس کا انجام جو ہے وہ دیکھتے ہی ہیں، جانتے ہی ہیں سیاسی جماعتوں کے جلسوں کا کس قدر جو ہے وہ اس میں قتل و غارت مچتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جس طرح ہر چیز ترقی کرتی ہے، ایوالو کرتی ہے، معاشرہ بھی ایوالو کرتے ہوئے ایسی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ ہاں البتہ ایک اس کی جو صورت اس دنیا میں سبھی مومن صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ہم معاشرہ ایوالو کرتے ہوئے ایک ایسی سطح پر پہنچا جب جو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ پچھلے کچھ 2-3 پروگرام پہلے ہمیں بریڈ فورڈ سے ایک پیغام ملا جنہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں اسے فوری طور پہ بند کریں۔ انہیں بھی ہم نے یہی گزارش کی تھی کہ بھائی دیکھیں دوسرے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں، اسلامک ٹیلی ویژن چینلز، وہ اپنا موقف بیان کرتے ہیں، ہم اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ وہاں پہ بھی ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھلی جاتی ہیں کہ آپ فون کر کے ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں۔ یہاں پہ بھی اس چینل پہ بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جماعت احمدیہ کی تعلیمات سے متعلق، ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ تو ہم جی میں یہ عرض کرنے لگا تھا جیسے بھی مومن صاحب نے اور آپ نے بھی بجا طور پہ فرمایا کہ اب سچویشن چینج ہو گئی ہے، الیکٹرانک میڈیا کا جو دخل ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح سے ان پروگرامز کے علاوہ ایک ہمارا پروگرام انہوار مباشر ہوتا ہے مہینے کے پہلے ویکینڈ پہ، اس میں مجھے بھی عربی زبان میں مجھے بھی اس میں کبھی کبھی شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہی کام کرتے ہیں، مناظرہ یا مباحثہ کا مطلب کیا ہے، حق کی بات کو پہنچانا لوگوں تک تاکہ وہ سننے والا خود حق اور باطل میں فرق کر لے، خود دیکھ لے۔ بالکل جس طرح بالکل درست فرما رہے ہیں، جس طرح بالکل ابھی میں نے بھی جو پیغام گجرات پاکستان سے پڑھ کے سنایا انہوں نے بالکل یہی کہا ہے کہ میں بڑی تلاش میں تھا
میں نے ہر جگہ تلاش کیا اور اب مجھے جو ہے وہ درست سمت نظر آ گئی ہے. تو مناظر ظاہر ہے ان کا جو کوئی اثر اگر مثبت کوئی اثر ہوتا تھا تو یہی ہوتا تھا کہ انسان کی سمت کا تعین ہو سکے. یہ میں یہ کرنے لگا تھا کہ اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا کے عرب کیا عجم کے کیا ہر قسم کے علماء کو کسی بھی مذہب کے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں وہ اپنا موقع بیان کریں, ہم اپنی بات بیان کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر دیکھنے والے دیکھ کے خود فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے نتیجے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی بالکل. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرت صاحب نے منع کیا یہ ایک رحمت ہے. جی ہاں ٹھیک, اگر آپ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ دوسرے فرقے بھی نہیں چاہتے, لیکن جہاں پہ ہو رہا ہے کہیں پہ انٹرنیٹ پہ اگر آپ چلے جائیں تو یوٹیوب وغیرہ پہ وہ دیکھیں تو عجیب مزے کا ہے. جی بالکل. وہ ایک دوسرے پہ اس طرح جو آمنے سامنے مناظرے ہو رہے ہیں جس طرح کے یہ ذکر کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے پہ اس طرح اچھل کے اتنی وہاں پہ دنگا فساد ہو رہا ہے, کوئی سمجھ نہیں آئی, ایک مزے کا نظر آ رہا ہے, اسلام کا نام بگڑ رہا ہے. مطلب اللہ رسول کی بات چھوڑ کے گالی گلوچ ہو رہی ہے اور یوں کتابیں پٹخ رہے ہیں ٹھا کر کے. تو یہ واقعی ایک رحمت ہے اور خدا کے نبی نے ایک وقت پہ اسے پہلے اپنی نور فراست سے جان کے روک دیا. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب. یہاں سے